حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وننزل قرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ بزرگ و دوست و عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے، غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ بزرگ دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس مختصر خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک پر ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے وہ عنوان ہے پہلے دعا پھر دوا۔ در حقیقت یہ عنوان چننے کی وجہ اس لیے آ پڑی کہ اگر آپ
معاشرے کے ہر فرد کا، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا پھر خاص طور سے مسلمانوں کے معاشرے کا جائزہ لیں تو یہ بات ہم کو بڑی آسانی سے معلوم ہو جائے گی کہ مسلمانوں کا کوئی گھر بیماروں سے خالی نہیں ہے۔ ہر گھر میں چھوٹا بیمار یا بڑا بیمار یا بیماری کی کوئی صورت، ایسی وبا، ایسی بیماریاں، ہاں ایسے ڈیزیزز کہ اس سے پہلے کبھی ہم نے اتنی بیماریوں کے نام نہیں سنے جتنے آج مسلمانوں کے معاشرے میں، گھروں کے اندر صبح و شام۔ اور یہ معاشرہ پھر رہا ہے، یہ معاشرہ بھٹک رہا ہے، یہ معاشرے کو تلاش ہے کہ آخر آئیں یہ بیماریوں سے چھٹکارا کب ہم کو ملے گا، کیا طریقہ ہوگا کہ انسان صحت یابی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، کیا طریقہ ہوگا کہ یہ بیماریوں کا پیچھا ہم سے چھٹ جائے، کیا طریقہ ہوگا کہ مٹھی بھر بھر کے دن میں گولیاں کھا رہے ہیں، کیسے اس سے ہمیں چھٹکارا ملے گا، کیسے چھٹکارا ہم کو ملے گا یہ سارے بیماریوں سے، کیسے ہم صحت یاب ہو کر زندگی گزاریں گے۔ آؤ ذرا یہ بات کو بڑے سلجھے ہوئے انداز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ذرا تھوڑا سلیقے سے یہ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اصل میں بہت دیر ہو گئی، اصل میں بہت دیر ہو گئی کہ ممبر رسول سے لوگوں کو صحت کی تعلیم دینی چاہیے تھی لیکن ہم نہیں دے پائے۔ ہاں مسجدوں سے صحت کے اصول بتائے جانے تھے لیکن ہم بہت دیر کر چکے ہیں۔ ہاں ممبر رسول سے، ممبر و محراب سے، ممبر رسول سے، مسجدوں کے ممبروں سے، مسلوں سے یہ بات کی تعلیم دی جانی چاہیے تھی جیسی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں مسجد میں لوگوں کو صحت کی تعلیم دیا کرتے تھے، اپنے دور میں لوگوں کو صحت کیسے صحت مند رہے یہ نسخے بتایا کرتے تھے۔ آؤ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر ایک بڑی اہم تعلیم ہم کو کیا ملتی ہے۔ نبی کریم کی بڑی مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو نعمتیں ایسی ہیں، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، ناقدری کرتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے۔ پہلی نعمت ہے کہ انسان فارغ ہوتا ہے، فراغت میں ہوتا ہے، فری ٹائم ہوتا ہے، وہ فری ٹائم کو یوٹیلائز نہیں کرتا، وہ فری وقت کو بیکار کاموں میں گنوا دیتا ہے، فری ٹائم کی، فراغت کی قدر نہیں کرتا۔ اور دوسری اللہ کی نعمت ہے صحت، ہیلتھ، صحت کی قدر نہیں کرتا انسان۔ جب صحت مند ہوتا ہے تو پھر ایسی زندگی گزارنے لگتا ہے کہ پھر وہ بیماریوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہاں اپنی صحت کو قدر نہیں کرتا، اپنی ہیلتھ کی قدر نہیں کرتا، بلکہ ایسے کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ایسے بیماروں میں ملوث ہو جاتا ہے کہ پھر دواخانے در دواخانے، گولیوں پر گولیاں، انجیکشن پر انجیکشن بدل بدل کر رہتا ہے لیکن پھر وہ صحت اسے واپس نہیں ملتی۔ دو نعمتیں دیکھو یہ نبی کریم کی تعلیم ہے صحت کے متعلق۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ کہا یہ جو بیماری اور صحت ہے، دیکھو دنیا والوں، یہ دنیا والوں کا نظریہ بیماری کے متعلق الگ، اب جو معاشرے میں بیماری کے متعلق تصور دیا گیا وہ بالکل الگ، اور جو نبی کریم نے بیماری کے متعلق تصور دیا وہ الگ ہے۔ فرق ہے دونوں کے اندر، ہاں بہت فرق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے متعلق کیا تصور دیا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، کیا تعجب کی بات ہے، کتنے تعجب کی بات ہے کہ دنیا بیماری کے متعلق ہمیں الگ تصور دیتی ہے اور نبی کریم کی حدیث ہمیں الگ تصور دیتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اللہ کسی اپنے بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے تعجب کی بات ہے نا کہ انسان کے پاس بیماری آتی ہے تو پھر انسان راگیں نکالنے شروع کرتا ہے،
ہاں پھر اس کے رونے دھونے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اپنے مسائل. کیوں؟ کیا نعمت ہے یہ بھی ایک؟ کیا اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے پھر اس پر ایک بیماری مسلط کرتا ہے؟ کیوں اس کو بیماری میں مبتلا کرتا ہے؟ اس کی ایک دوسری حدیث ہمیں تشریح کر کے بتاتی ہے. ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے صحابی سے ملاقات کے لیے گئے جو بخار میں مبتلا تھا، جو بخار کی بیماری میں مبتلا تھا. اللہ کے نبی تیمارداری کرنے کے لیے گئے. کہا میرے بھائی خوشخبری ہو تمہارے لیے. اللہ اکبر. بخار آ گیا تو انسان پریشان، بچوں کو بخار آ گیا، بڑوں کو بخار آ گیا تو انسان اس کو آفت سمجھنے لگ جاتا ہے. ہاں یہ تصور دنیا والوں کا کہ انسان بخار کو آفت سمجھ بیٹھے. نبی کریم کا کیا تصور؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے ساتھی خوشخبری ہو تمہارے لیے، خوشخبری ہو تمہارے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ بیماری میں مبتلا کیا ہے کہ تم جتنا صبر کرو گے ہر گھڑی اللہ یہ تکلیف کے بدلے میں یہ تکلیف کو تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا. اللہ اکبر. انسان بیماری میں آیا، صبر کیا، اللہ گناہوں کو معاف کرتا چلا گیا. اسی لیے اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت سے. دیکھو بیماری کیا ہے، بیماری کا تصور کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی مسلمان کو تھکن ہو جاتی ہے، درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، رنج اور غم ہوتا ہے، تو پھر یہاں تک کہ اگر اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو یہ ساری تکلیفوں کو اللہ تبارک و تعالی اس مسلمان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. کانٹا بھی چبھتا ہے پیر میں، انسان کو صبر نہیں، بے صبرا انسان ہے. اتنا بے صبرا کہ آپ یقین مانیے بیماری صحت کون دیتا؟ اللہ دیتا. بیماری کہاں سے آتی؟ اللہ کی جانب سے آتی. صحت کون دیتا؟ اللہ دیتا. لیکن بھاگتے کدھر ہم؟ جاتے کس کے پاس ہم صحت حاصل کرنے کے لیے؟ کہاں ہماری محنت لگتی ہے؟ اصل میں سمجھ نہیں یہ بات کا کہ کہتا کچھ اور ہے مسلمان، کرتا کچھ اور ہے مسلمان، کہ انسان کو بخار آ گیا اب تلملا اٹھتا ہے انسان. بندے تو صبر کرے گا اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرے گا. نہیں بھائی میرے کو گناہوں کی معافی نہیں چاہیے، میں کیا کرتا ہوں ایک گولی کھا کے بخار کو بھگا دیتا ہوں، گناہ جیسے تیسے رہنے دو، بخار کی تکلیف برداشت نہیں مجھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا بخار کے متعلق؟ برا نہ کہو، کہا بخار کو برا نہ کہو. پھر اللہ کے نبی کی اور حدیث میں کہا کہ بخار جہنم کی بھاپوں میں سے ایک بھاپ ہے، جب یہ تمہیں آئے تو تم پانی سے اس کو ٹھنڈا کرو. نہیں صاحب، نہ گناہوں کی معافی ہونا ہمارے کو، نہ نبی کریم کا علاج ہونا ہمارے کو. ہم کو کیا ہونا؟ گولی کھائے بخار بھگائے. گولی کھایا انسان اور بخار کو بھگا دیا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخار کو برا نہ کہو یہ کہہ رہے ہیں، اور آج ہم کو پتا چل رہا ہے کہ جب انسان کو بخار آتا ہے تو انسان کے جسم کی صفائی ہوتی ہے، انسان کا جسم بھی پاک ہوتا ہے اور اس کی روح بھی پاک ہوتی ہے. انسان کو جب بخار آتا ہے، بخار کی تپش میں جب یہ تپتا ہے تو اس کے جسم سے اللہ گندگیوں کو نکال دیتا ہے، اور جب مسلمان بخار پر صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو گناہوں سے بھی پاک کر دیتا ہے. جسم بھی پاک، روح بھی پاک گناہوں سے. تصور کیا بیماری کا، کیا ہم نے سمجھا؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ہاں عقیدہ ہی کہوں گا، میں عقیدہ ہی کہوں گا اس کو، کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو روزانہ ایک دفعہ دواخانے کو گئے بغیر سکون سے نہیں رہتے. ان کو تسلی تب ہوتی جب وہ دواخانہ جاتے ہیں، ان کو تسلی تب ہوتی جب ایک دفعہ وہ بی پی چیک کر لیتے اپنا گھر میں، ہاں گلوکوز چیک کر لیتے ہمیشہ. جب تک ان کو تسلی نہیں ملتی. پریشانی کیا، کس بات کی پریشانی بھائی؟ کتنے تعجب کی بات ہے مسلمانوں.
آؤ ذرا پہلے دعا کیا تعلیم دی اسلام نے ہم کو اس سلسلے میں؟ کیا تعلیمات ہے بیماریوں کے سلسلے میں اسلام کی؟ ہم نے وہ بھلا دیا آج. ہاں کسی کو یاد نہیں. آؤ ذرا انشاءاللہ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو آج درے در کے دواخانے در در پھر پھر کر بھٹک کر تھک چکے ہیں, مٹھی بھر گولیاں کھا کے تھک چکے ہیں, انجیکشنوں پر انجیکشنیں بدل کر تھک چکے ہیں, ڈاکٹروں پر ڈاکٹر بدل کر تھک چکے ہیں, شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں. آؤ سنو, صحیح بخاری کے اندر روایت کرنے والے روایت کرتے ہیں, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابہ کے گروپ نے ایک جگہ سے سفر کیا. کیا معلوم ہوا کہ قبیلے کے ایک سردار کو کسی کیڑے نے, کسی مکوڑے نے, کسی بچو نے, کسی جانور نے کاٹ لیا ہے. وہ تڑپ رہا ہے, ساری دوائیں کر چکے ہیں, ساری منتیں کر چکے ہیں, سارے ٹوٹ کے آزما چکے ہیں, سارے فارمولے ختم ہو چکے ہیں. اس کو ہوش نہیں آتا, اس کو سکون نہیں ملتا. آنے والے آ کر کہنے لگے, ہے تم میں سے کوئی جو ہمارے قبیلے کے سردار کو کوئی دم کر دے, کوئی علاج کر دے؟ ہمارے سردار کو فلانے موذی جانور نے کاٹ دیا ہے. ہوش میں نہیں آتا, وہ اس کی تکلیف دور نہیں ہوتی. ان میں سے صحابی نے سے کہا, ہاں میں چلتا ہوں. وہ گئے صحابی, وہ مریض پر وہ صحابی نے سورۃ الفاتحہ دم کی اور اپنا تھوک جمع کر کے اس پر پھونک ماری. جیسے ہی سورہ فاتحہ پڑھنی تھی بغیر کوئی دوا کے وہ سردار ان کا اٹھ بیٹھا. اللہ اکبر. یقین ہونا سورہ فاتحہ پر. امت کا ایک طبقہ فاتحہ پہ لڑ تو رہا ہے کہ فاتحہ دینا نہیں دینا, لیکن امت کے ایک بڑے طبقے کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں بیماریوں کی شفا رکھی ہے. نبی کریم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا رکھی ہے. نکالو حسن البیان, آپ پہلا صفحہ نکال کر سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھو. آپ ہر بیماری کی شفا سورہ فاتحہ کے اندر. یقین ہو تب نا, جتنا کال پال پر یقین ہے, جتنے ڈولو پر یقین ہے, جتنا گلوکوز اور انجیکشن پر یقین ہے, اتنا یقین قرآن کی آیتوں پہ نہیں. حالانکہ اللہ قرآن میں واضح انداز میں کہتا ہے, وَنُنَزِّلُ قُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اے در در بھٹکنے والو, تمہارا رب کریم تم کو پکارتا ہے, آؤ بندو تمہارے لیے ہم نے قرآن نازل کیا ہے. یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت بھی ہے اور تمہاری بیماریوں سے شفا بھی تم کو عطا کرنے والا ہے. شفا ہے قرآن, مومنوں کے واسطے شفا ہے. مومن ہے تو شفا حاصل کرو قرآن سے. کیا کہہ رہا ہوں؟ مومن ہے تو شفا حاصل کرو قرآن سے. قرآن کے ذریعے سے شفا حاصل کرو اگر مومن ہے. یقینی نہیں انسان کو, یقینی نہیں سورہ فاتحہ پر دم کرنے سے شفا مل سکتی کیا؟ نہیں صاحب, کہاں سے؟ ڈلمل یقین ہے. کوشش کر کے دیکھیں گے, پڑھ کے دیکھیں گے, آزما کے دیکھیں گے. جتنے یقین کے ساتھ گولی انجیکشن دوا کھاتے ہو, اس سے زیادہ یقین کے ساتھ تم سورۃ الفاتحہ پڑھو, پھر دیکھو تمہاری زندگیوں میں کیسا انقلاب آتا ہے. کوئی دوا گولی کی ضرورت نہیں. ایک اور اس سے ملتا جلتا واقعہ ہمیں ملتا ہے. یہاں تو کاٹنے والے نے کاٹا. ایک واقعہ ہم نے سنا نا کہ ایک بڑے مولانا کے بیٹے نے دماغی بیماری میں آ کر فلانا کام کر دیا پڑوسی ملک کے. ہاں یہ بڑے مولانا تھے, ان کے بیٹے تھے تو میڈیا میں آ گیا. آپ یقین جانیے یہ کہانیاں ہزاروں گھروں کی ہیں کہ ڈپریشن کے مریض آپ کو اکثر گھروں میں آج مل جائیں گے. ڈپریشن کا بیماری نوجوانوں میں آج دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. کیا کر رہے ہیں؟ لے جا رہے ہیں دواخانے میں, نیند کی گولیاں کھلائی جا رہی ہے. نیند کی گولیوں پہ نیند کی گولی. آج ایک کھلائے سے کنٹرول ہو گیا, ایک مہینے کے بعد ایک بس نہیں ہوئی, اب 2 کھلانے لگے, اب 3 کھلانے لگے, نہیں کنٹرول نہیں ہو رہا, اس کا ڈپریشن اور بڑھ رہا. ہاں بھائی اس کو کیا کرو, انجیکشن دے کے 3-4 دن کے واسطے سلا دو, سکون میں ہو جاتا. نشے کی گولیاں, نیند کی گولیاں کھلا کر انسان سمجھتا ہے کہ اس میں اس کو شفا ہے. آؤ سنو لوگو, تم اگر ڈپریشن کا شکار ہو, تم اگر مجنونیت کا شکار ہو, تمہارا بھائی, تمہاری بہن, تمہارا رشتہ دار, تمہارا دوست کوئی دماغی بیماری میں مبتلا ہے کہ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا, پاگل پن کے اس کو دورے پڑتے
ہیں آؤ نبی کے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایک راستے سے گزر رہے ہیں کہ ہم میں سے ایک قبیلے میں سے ایک آدمی آ کر کہنے لگا لوگوں ہمارے یہاں ایک شخص ہے ہم جانتے ہیں تم محمد رسول اللہ کی طرف سے آئے ہو تم محمد رسول اللہ کے صحابہ ہو تم ان کے ساتھی ہو ہمارے پاس ایک نوجوان ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے جو مجنون ہے پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں اس کو کیا کوئی علاج تمہارے پاس ہے کہا ہاں ہمارے پاس ہے ایک صحابی کہتے ہیں ہم گئے وہاں پر ہم نے اس کو سورۃ الفاتحہ دم کی ہم نے اس پر سورۃ الفاتحہ دم کی ہم ہر روز 3 دنوں تک صبح و شام اس پر سورہ فاتحہ دم کر دیتے جو مہینوں سے پاگل بن کے دورے میں پڑا تھا زنجیریوں سے جس کو بن کے رکھا گیا تھا نبی کے صحابہ کہتے ہیں کہ 3 دن ہم نے لگاتار سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اس پر دم کیا اللہ نے 3 دنوں میں اسے شفائے کاملہ عطا کر دیا کیا تعجب کی بات ہے نہیں بھائی نیند کے گولیاں کھلا رہے ہیں بندے کو سلاتے چلے جا رہے ہیں اچھا کتنے دن آپ دیکھو ذرا ایک دفعہ یہ جو ڈپریشن کے مریض ہوتے یہ سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جاتے یا پھر نیورولوجسٹ کے پاس کیا بولتے دماغی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے پھر اس کو نیند کے گولیاں 1-2 دن نہیں 1-2 دن کی بات نہیں کر رہا ہوں 10-10 سال 20-20 سال نیند کے گولیوں پہ گولیاں اب تو ایسا کہ وہ نشے کا عادی ہو گیا جب تک وہ نشے کی گولی کہوں گا میں اور کیا عام آدمی کو کھلا دیں تو اس کو نشہ آ جائے نیند کی گولی کھائے بغیر اس کو نیند نہیں آتی سورہ فاتحہ شفا نہیں ہے ہمارے واسطے کیا سورہ فاتحہ میں اللہ نے شفا نہیں رکھی ہمارے واسطے کیا ہم یہ قرآن مجید کے ذریعے سے شفا حاصل نہ کریں ابن القیم رحمہ اللہ ہاں طب کے اندر بہت ماہر تھے حافظ ابن القیم انہوں نے طب کی کتاب لکھی نا ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ حج اور عمرے کی نیت سے نکلے سفر پر کہتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ میں پہنچا مکہ جیسے ہی پہنچا اچانک مجھے کئی بیماریوں نے آ پکڑا اللہ اکبر کئی بیماریاں پھر میں نے علاج تلاش کیا کوئی خاصا علاج نہ ملا پھر میں نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کر دی حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں لگاتار میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا گیا کہ چند ہی دن گزرے تھے کہ اللہ نے ساری بیماریوں سے شفا عطا کر دی مجھے اللہ اکبر دوا گولی کی ضرورت نہیں میرے ساتھیوں قرآن مجید میں شفا ہے مومنوں کے واسطے اللہ نے شفا رکھی ہے ہاں شفا رکھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے آج امت کا ایک بڑا طبقہ یہ بھی رونا روتا ہے کہنے والے یہ کہتے ہیں لا علاج بیماری کیا کہتے ہیں لا علاج بیماری اللہ اکبر لا علاج بیماری شوگر ہو گیا پوری زندگی لا علاج بیماری بی پی ہو گیا لا علاج بیماری تھائرائیڈ ہو گیا لا علاج بیماری کینسر ہو گیا لا علاج بیماری فلانا السر ہو گیا لا علاج بیماری لا علاج بیماری کا لفظ مسلمان کی زبان سے اچھا نہیں لگتا لا علاج بیماری کا لفظ مسلمان کی زبان سے اچھا نہیں لگتا کیونکہ آؤ یہ نبی کی حدیث میں تمہیں سنانے لگا ہوں ہاں سنن ابو داؤد کی یہ روایت ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ مَا أَنزَلَ دَاءً إِلَّا أَنزَلَ لَهُ دَوَاءً اللہ کوئی بیماری نازل نہیں کیا لیکن شفا بھی اس کی نازل کی ہے اللہ اکبر اللہ نے کوئی بیماری نازل نہیں کیا آسمان سے لیکن اس کا علاج بھی نازل کیا ہے ساتھ میں دنیا والوں کے لیے لا علاج ہوگی دنیا والے لا علاج کہتے ہوں گے نبی کی حدیث کہتی ہے کہ ہر بیماری علاج ہے ہر بیماری کا علاج ہے لیکن علاج کے بارے میں نبی کریم نے کیا کہا جانتے ہیں آپ یہ ذرا بات سمجھو میری اب جو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت اہم بات ہے خطبے کا ایک اہم حصہ ہے میرے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں اللہ نے ہر بیماری کا علاج نازل کیا ہے تم علاج کراؤ لیکن حرام چیزوں سے علاج نہ کراؤ حرام چیزوں سے علاج نہ کراؤ حلال چیزوں سے علاج تم کرو نبی کے ایک صحابی کے متعلق نبی کو معلوم ہوا کہ وہ شراب بناتے ہیں وہ شراب حرام ہونے کے بعد وہ شراب بناتے ہیں کہا تم کیوں شراب بناتے کہا یا رسول اللہ اصل میں اس سے ایک بیماری کا علاج ہے اصل میں یہ شراب اس لیے میں بناتا ہوں تاکہ اس سے بیماریوں کا میں علاج کروں اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے بندے یہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز ہے اس میں شفا نہیں بلکہ بیماریاں ہی بیماریاں ہیں
حرام کے اندر اللہ نے شفا نہیں رکھی. ایک بات یاد رکھنا, حلال میں شفا رکھی. جو تم ٹونک پیتے ہو, جو تم حلوہ کھاتے ہو, جو تم گولی کھاتے ہو, ذرا تھوڑا تحقیق کر کے کھایا کرو, ذرا معلومات حاصل کر کے کھایا کرو. کیا ملایا جا رہا ہے اس کے اندر, کیا ملا کے دیا جا رہا ہے؟ کہیں کوئی حرام چیز تو نہیں ملائی جا رہی ہے کہ حرام چیزوں میں شفا نہیں. اسی لیے دیکھو آپ کھا کھا کے تھک رہے لیکن پھر بھی شفا نہیں مل رہی. کہیں حرام چیز تو نہیں شفا نہیں ملنے کی وجہ؟ شفا نہیں ملنے کی وجہ کہیں ہماری دوا میں حرام چیز تو نہیں ہے؟ کیا حرام چیزوں سے ہمارا علاج تو نہیں ہو رہا ہے؟ نشہ آور چیزیں, نشے کی چیزیں دوا کے طور پہ استعمال نہیں کی جا سکتی میرے بھائی, نہیں کی جا سکتی. ہاں یہ بہت اہم مسئلہ ہے مسلمانوں, یہ بات کو سمجھو. اور کس بات کا ڈر ہے بھائی؟ ہاں کس بات کا ڈر ہے کہ ہر چھوٹی بڑی بات پہ تم بھاگتے ہو دواخانوں کو؟ لمبی جینے کی چاہت ہے کیا یہ ڈر؟ لمبی عمر کی چاہت ہے کیا؟ کچھ بھی ہو جائیں گا, کچھ بھی ہو جائیں گا, کچھ بھی ہو جائیں گا بول کے بھاگ رہا انسان. کیا کچھ بھی ہوگا؟ موت سے پہلے موت نہیں آتی مسلمانوں, موت سے پہلے موت نہیں دیتا اللہ. وہ وقت تاریخ مقرر ہے اللہ کی طرف سے, جب اس نے لکھ دیا ہے وہ وقت پر آ کر رہے گی. جب وہ آ جاتی ہے کہ 100 ڈاکٹروں کے بیچ میں بھی تم بیڈ پر پڑے ہوتے ہو, کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا. اور یقین جانو جب تمہاری موت نہیں ہوتی, زلزلوں کے زلزلے آ جائے, بم گرانے والے بم گرا دے, بلڈنگوں کی بلڈنگیں گر جائیں, تمہاری موت نہیں, کوئی ڈاکٹر نہیں, تم ملبے کے اندر 15 دن کے بعد زندہ واپس نکلنے والے ہو. موت سے پہلے نہیں آتی, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ذرا گھبراہٹ ہوئی بی پی چیک کرو, ذرا گھبراہٹ ہوئی ڈاکٹر کے پاس جاؤ, ذرا گھبراہٹ ہوئی گولی کھا لو. کیا تماشا ہے مسلمانوں کا یہ؟ کتنے تعجب کی بات ہے نا یہ, کتنے عادی ہو گئے. ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ہر گولی کے ساتھ ایک زندگی کا دن بڑھ رہا ہے ان کا. گولی کھائے تو زندہ رہتے, نہیں کھائے تو پریشانی. عجیب باتیں ہیں تھوڑی ہے, میری باتیں نہیں ہیں میرے بھائی, یہ باتیں میری طرف سے نہیں. میں تو آپ کو قرآن اور حدیث کی آیتیں سنا رہا ہوں کہ شفا کہاں سے حاصل کرنی چاہیے تھی, بیماریوں کا علاج کیسے کرنا چاہیے تھا, اور ہم کہاں پر آج آ پڑے ہیں کہ آج یہ انگریزی دواؤں نے ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا بھلا دیا میرے بھائی. بھول گئے ہم آج. آیت الکرسی علاج ہے, یہ بھی آیت الکرسی یہ بھی علاج ہے. کیسا علاج ہے معلوم ہے آپ لوگ؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے. اللہ اکبر, اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہو آپ پر, آمین. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے آیت الکرسی کیا ہے؟ افضل آیت ہے قرآن مجید کی, فضیلت والی آیت ہے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان ہوئی ہے آیت کے اندر. ہاں یہ آیت ہے کہ دنیا کی بیماری تو بیماری, دنیا کے بڑے بڑے شیطان بھی اس سے بھاگ جاتے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو چاہے روحانی بیماری ہو, چاہے جسمانی بیماری ہو, چاہے روحانی بیماری ہو, چاہے جسمانی بیماری ہو, ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے آپ ہر بیماری کا علاج آیت الکرسی سے کر لیا کرتے. اللہ اکبر. وَنُنَزِّلُ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ شفا ہے میرے بھائیوں, آؤ اس کے ذریعے سے شفا حاصل کرو, اس کے ذریعے سے شفا حاصل کرو. اسی طریقے سے میرے بھائی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یہ بھی شفا ہے, یہ بھی ہمارے لیے آفتوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ رات میں دورے نہیں پڑنے کی گولی کھا کے سویا تو رات میں دورے نہیں پڑتے. انسان یہ سمجھتا ہے زبان کے نیچے گولی رکھ کے سویا تو ہارٹ اٹیک نہیں آتا. انسان یہ سمجھتا ہے بی پی کی گولی کھا کے سویا رگ نہیں پھٹتی. انسان یہ سمجھتا ہے کہ فلانی گولی کھا کے سویا اچانک آفت نہیں آتی. آؤ نبی کریم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کے سوتا ہے, اللہ اس کو ہر آفت سے بچا کے رکھتا ہے. آفت سے بچنا ہے, مشکل سے بچنا ہے, اچانک گناہگاہی صورتحال سے بچنا ہے نا بھائی علاج؟ نہیں, ہم کو تو یقین نہیں ہے بھائی, ہمارا یقین اس پہ ذرا 19-20 والا ہے. ہاں زبان سے تو بولتے پورا یقین ہے,
لیکن عمل کی باری آئی تو پھر وہاں ڈلمل ہو جاتے. میرے بھائی سورہ بقرہ کی آخری دعا ابن عباس رحمہ اللہ کہتے ہیں, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک دفعہ جبرائیل آئے میری خدمت میں. جبرائیل آئے, جبرائیل بیٹھے ہیں, آسمانوں سے زوردار آواز سنی. کہا جبرائیل کس بات کی آواز؟ کہا یا رسول اللہ, آسمان کے دروازوں میں ایک ایسا دروازہ ہے جو اب تک نہیں کھولا گیا, آج پہلی دفعہ وہ دروازے کو کھولا گیا. وہ دروازہ کھلنے کی آواز ہے. کیوں کھولا گیا جبرائیل؟ کہا وہ دروازے سے ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا. کیوں نازل ہوا جبرائیل؟ کہا دو چیزیں لے کر آپ کے پاس وہ آیا ہے, اس سے پہلے یہ دو چیزیں کسی کو عطا نہیں کی گئی. کیا ہے وہ جبرائیل؟ کہا سورۃ الفاتحہ, اور دوسری چیز سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. خاص طور پہ یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. جو گھر میں پڑھو گے شیاطین بھاگ جائیں گے, جو پڑھ کر سو گے اللہ ہر آفت سے بچا کے رکھے گا. ہاں, ہر آفت سے بچا کے. کامل یقین ہونا چاہیے, کامل یقین ہونا چاہیے. اسی طریقے سے میرے بھائی, بیماری ہے, بیماریوں میں پریشان ہے, بیماری آئی تو کیا کرنا؟ نبی کریم کیا کر رہے تھے, ہم وہ کرنا. اصل میں ہماری بڑی ایک پرابلم ہے, ہماری ایک بڑی پرابلم ہے. ہم نماز کی حد تک تو نبی کریم کو فالو کرتے ہیں, ہاں نماز کی حد تک, روزے کی حد تک, اور زکوٰۃ کی حد تک. حج کرنا چاہیے, اگر نبی کے طریقے کے مطابق نماز نہیں تو قبول نہیں ہوتی نماز. ہاں ضرور کرنا چاہیے نبی کے طریقے, لیکن نبی کا طریقہ صرف عبادات تک محدود نہیں. نبی کریم نے زندگی کے سب اصول بتائے, کر کے بتایا. آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے, بڑا طبقہ کیا, اکثریت ایسی ہے جو نماز میں تو نبی کو فالو کرتی ہے لیکن روٹین میں نبی کو فالو نہیں کرتی. کیا نبی کی روٹین ہمارے لیے معنی نہیں رکھتی؟ کیا نبی کریم صبح کیسا کرتے, شام کیسا کرتے, کب کھانا کھاتے, کب کھانا نہیں کھاتے, کب پانی پیتے, کب پانی نہیں, کیا یہ روٹین ہمارے لیے معنی نہیں رکھتی؟ آؤ مسلمانوں, میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں. تم دواخانے پھر پھر کر تھک گئے, تم گولیاں آزما کر تھک گئے, تم ڈاکٹر بدل کر تھک گئے. آؤ نبی کریم کی تم یہ روٹین کو فالو کرو. یہ چھوٹا طالب علم تمہیں اس بات کی مکمل گارنٹی دیتا ہے کہ ضرور تم نبی کریم جیسے صحت مند رہو گے انشاءاللہ. کیا روٹین ہے دیکھو نبی کریم کی. سب سے پہلا اصول نبی کریم کے روٹین کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگنے والے نہیں تھے. عشاء کے بعد نبی کریم کے روٹین کے اندر نبی کریم عشاء پڑھتے ہی سو جاتے تھے. نبی کریم عشاء پڑھتے ہی سو جاتے تھے, جاگتے نہیں تھے. عشاء کے بعد جاگنا نبی کریم کو سخت ناپسند تھا. پھر نبی کریم تہجد میں اٹھا کرتے تھے. ہم بھی سو جائیں گے عشاء کے فوراً بعد, پھر دیکھو صحت میں اضافہ ہوگا. اور آج ہم کو پتا چل رہا ہے نبی کریم یہ وقت پہ کیوں سوتے تھے, کیونکہ آج ہماری تحقیق ہم کو یہ بتاتی ہے, آج اللہ کا دیا ہوا علم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عشاء کے بعد سے لے کر تہجد کے وقت تک انسان کا امیون سسٹم, انسان کا قوت مدافعت اندر سے زیادہ کام کرتی ہے. جو ہمارے جسم میں پرابلمز ہوتے ہیں, جو بیماریاں ہوتی ہیں, وہ عشاء سے لے کر تہجد کے بیچ میں سونے والوں کی بیماریوں کو خود جسم نکال دیتا ہے. اللہ اکبر. نبی کریم عشاء کے بعد سوتے تھے, تم سو. پہلا اصول. دوسرا اصول نبی کریم کے متعلق آتا ہے, خود نبی کریم کے فرامین بھی ہے. نبی کریم بھوک لگنے پہ کھانا کھاتے ورنہ نہیں کھاتے. ہاں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگنے پہ کھانا کھاتے. ایسا نہیں کہ صبح کے 8 بجے, دوپہر کے 2 بجے, شام کے 8 بجے, 3 ٹائم, 4 ٹائم, 5 ٹائم, ایسا نہیں تھا اصول. اصول کیا تھا؟ صحت مند رہنے کا, شام میں جلدی سونا ہے. دوسرا اصول, بھوک لگنے پہ کھانا کھائیں ورنہ نہ کھائیں. نبی کریم کا یہ اصول ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کھانے کے متعلق ہمارا مسئلہ بہت اٹھ پٹان ہے بھائی. ہم کیا سمجھتے بہت کھانا کھانا صحت مندی کی علامت ہے. اچھا, خوب کھانا کھانے والے ایسا بھی بولتے ہیں, دیکھے 2-3 پلیٹ یوں اتار لیتے ہم, اتنا ہم. ارے بھائی نبی کریم کی حدیث کیا, سنو نبی کریم نے کیا کہا جانتے کھانے کے متعلق؟ مسلمان 1 آنت کھانا کھاتا, کافر 7 آنت کھانا کھاتا. خوب پیٹ بھر بھر کے کھانا مسلمانوں کی عادت نہیں ہوتی, ایمان والے کی علامت نہیں ہے کہ خوب پیٹ بھر بھر کے کھانا, نہیں. بلکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ابن آدم کی کمر سیدھی رکھنے کے لیے 2 نوالے کافی ہے. ابن آدم کی کمر سیدھی رکھنے کے لیے 2 نوالے کافی ہے. تم کھانا ہی چاہتے ہو تو اپنے معدے کے 3 حصے کرو, ایک تمہاری غذا کے لیے, ایک ہوا کے لیے, اور ایک پانی کے لیے. مختصر 2 نوالے غذا کھانا اچھے مسلمان کی علامت ہے.
بھوک لگی تو کھانا ہے، جلدی سو جائیں، بھوک لگی تو کھانا کھائیں ورنہ نہ کھائیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہے زندگی کا، یہ نبی کی سیرت ہے اصل میں. اور ہمارے پاس خوب کھانے والوں کو اچھا سمجھتے ہیں، اعوذ باللہ نہیں. اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ہمارے گھر میں 3 مہینے ہو جاتے چولہا نہیں لگتا. اللہ اکبر. وہ خوب کھانے والے لوگ نہیں تھے، وہ مختصر کھا کے خوب محنت کرنے والے لوگ تھے. وہ 2 نوالے کھانا کھا کے جنگ بدر میں بھی جانے والے تھے، وہ 2 نوالے کھانا کھا کے جنگ احد اور خندق میں بھی جانے والے لوگ تھے. یہی نبی کریم اصول اپناؤ میرے بھائی، نبی کریم کا اصول ہے یہ. ایک ڈاکٹر آیا تھا یہودی نبی کریم کے پاس، علاج کرتا ہوں، کوئی بیمار نہیں پڑ لیں، کوئی بیمار نہیں پڑ لیں. پوچھا اس نے وجہ، صحابہ کرام نے کیا کہا؟ کہا ہم خوب بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں ورنہ نہیں کھاتے، اور خوب بھوک لگنے کے بعد بھی کھانے سے ہاتھ روک لیتے ہیں جب تھوڑی بھوک ابھی باقی رہتی ہے. خوب ٹائٹ کھانا صحیح نہیں ہے اسلام میں. 2 باتیں. تیسری بات نبی کریم کی روٹین کے اندر ہے کہ تم تہجد میں اٹھ جاتے ہو، فجر پڑھ کے عبادت کرتے ہو، پھر تم ظہر کے بعد کچھ دیر کے لیے آرام کرو، جس کو قیلولہ ہم کہتے ہیں. یہ تیسرا اصول ہے. تیسرا اصول ہے یہ کہ تم ظہر کے بعد عصر کے آس پاس میں زیادہ نہیں، 10 منٹ 15 منٹ آدھے گھنٹے کے آس پاس میں تم آرام کر کے دیکھو اللہ کتنی توانائی دیتا ہے تم کو. یہ نبی کریم کی روٹین بتا رہا ہوں صحت مند رہنے کے لیے. قرآن مجید نے کیا کہا کھانے پینے کے متعلق؟ کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن زیادتی مت کرو. چوتھا اصول اس میں ہے کھانے پینے میں زیادتی نہیں کرنا ہے. زیادتی کرنے سے اصل بیماریاں ہیں، پینے میں بھی زیادتی نہیں. جس طریقے سے بھوک لگنے پہ کھانا ہم کھا رہے ہیں، چوتھا اصول ہے پیاس لگی تو پانی پیجئے ورنہ مت پیجئے. کھانے سے پہلے پانی، کھانے کے بعد پانی، چائے سے پہلے پانی، پکوڑوں کے بعد پانی، بسکٹ سے پہلے پانی، مٹھے کے بعد پانی. یہ پینے کا اصول نہیں، بلکہ پینے کا اصول یہ بنائیں کہ جب آپ کے حلق سوکھیں، جب آپ کو پیاس محسوس ہو، جب 2 گھٹ پانی پئیں، صحیح طریقے سے چھوٹے چھوٹے سپس میں پانی پئیں، چھوٹے چھوٹے سپ کر کے پانی پئیں. یہ 4 اصول میں نے آپ کو بتائیں. رات میں جلدی سوئیں، کھانا بھوک لگی تو کھائیں، دن کے وقت آرام کریں، پانی پیاس لگے تو پیئیں. آپ یہ 4 کام کریں، دیکھیں آپ کی زندگی کے اندر صحت کے اعتبار سے کیسا انقلاب آتا ہے. آپ کو دنیا جہاں کی کوئی بلا بیماری ہونگی، نبی کریم کے یہ روٹین آپ فالو کرو گے، انشاءاللہ اللہ ہر بیماری سے آپ کو نجات دے دے گا. انشاءاللہ آپ صحت مند زندگی گزار پاؤ گے. اور کیا کرنا ہے؟ نبی کریم کیا کرتے تھے؟ بیماری آتے میڈیکل شاپ، بیماری آتے دواخانہ، بیماری آتے حکیم صاحب، بیماری آتے فلانے صاحب. ان کی صورت دیکھ لی تو بھی سکون آ جاتا ہے. ایسا بھی ہے تھوڑا، جا کے بیٹھ گئے تو بھی سکون آتا تھوڑے لوگوں کو. ہم نے ایسا دیکھا ہے یہاں گھر میں پیٹ کا درد، سر کا درد، پریشان رہتے، جا کے دواخانے میں بیٹھتے نارمل ہو جاتے. ارے نہیں، وہاں جے تو ذرا سائیکولوجیکلی افیکٹ ہو گیا، ذرا سکون میں آ گئے، اطمینان میں آ گئے. نہیں، نبی کریم کیا کرتے تھے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی جب بیمار ہو جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا کہ اللہ کے نبی کی پڑھنے کی سکت نہ ہوتی، اللہ کے نبی کمزور ہو جاتے. اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ میں یہ سورتیں پڑھ کے آپ پہ دم کیا کرتی تھی. اللہ اکبر. بیمار ہو گئے تو کیا کرنا؟ سورہ فلق سورہ ناس دم کرنا، ٹھیک ہو جاتے انشاءاللہ. اور صبر کرنا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں ہوتا. موت سے پہلے موت نہیں آتی. موت سے اگر زندگی میں اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہاتھ گر جانا گر جاتا، آنکھ چلے جانا چلے جاتی، سماعت آنکھ کان خراب ہو جانا، تم جاؤ یا نہ جاؤ، ہر حال میں اللہ نے جو لکھ دیا وہ ہونے والا ہے. ڈرنے کی بات نہیں ہے. سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص کو اس میں ملا لو. آپ بار بار اس کی آپ تلاوت کرو. ہاں، یہ سورتوں کی تلاوت سے اللہ جسمانی بیماریوں سے بھی بچا کے رکھتا ہے، نظر بد سے بھی بچا کے رکھتا ہے، حاسدوں کے حسد سے بھی بچا کے رکھتا ہے، جادوگروں کی جادوگری سے بھی محفوظ رکھتا ہے. الحمدللہ. سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورہ ناس. یقین ہو تب نہ ہمیں. یقین کہاں میرے بھائی؟ بس دھڑا دھڑ عجیب و غریب زندگی کے ساتھ جیے چلے جا رہے ہیں. یہ شفا حاصل کرنے کا اسلامی اصول بتایا گیا ہے ہم کو. ایک اور اصول دیکھو آپ. کیا اصول ہے؟ اللہ اکبر. دعائیں سکھائی گئی، دعائیں سکھائی گئی باضابطہ. ابو داؤد کی
ابو داؤد کی حدیث کی کتاب میں ایک دعا, اللہم انی اعوذ بک من البرص, اے اللہ میں تجھ سے, میں تیری پناہ میں آتا ہوں, اللہ میری حفاظت فرما لے, من البرص اسکن کی ڈیزیز سے, جلد کی بیماری سے, جلد کی بیماری سے اللہ مجھے حفاظت میں رکھ. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام, اور ایسی بیماری سے بھی اللہ مجھے محفوظ رکھ کہ میرے جسم کے حصے سڑ جائیں, جسم کے حصے خراب ہو جائے, کڈنی فیل ہو گئی, گردے فیل ہو گئے, پتا خراب ہو گیا, یوٹرس خراب ہو گیا, فلانا نہیں. یہ دعا سکھائی گئی من الجذام, یعنی اللہ میرے جسم کے حصوں کو سڑنے سے بچا کے رکھ دے, اللہ ایسی بیماری سے حفاظت فرما. والجنون, اللہ دماغ کی بیماریوں سے میری حفاظت فرما, اللہ ڈپریشن سے حفاظت فرما, اللہ رگ کے پھٹنے سے حفاظت فرما, اللہ میری پیرالائز ہونے سے حفاظت فرما, اللہ میری حفاظت فرما دماغ کی. والجنون ومن سیئ الاسقام, اللہ دنیا کی ہر بری بیماری سے میری حفاظت فرما. دعا کرو نا بھائی, یہ دعائیں نہیں کرتے ہم, یہ دعائیں پڑھنا ہم سے نہیں ہوتا. چنے بٹانے ہونا ہمارے کو مٹھی بھر بھر کے, صبح کو 5 کھائے تو سکون, شام کو 5 کھائے تو سکون, اطمینان نہیں. یہ دعائیں پڑھو, یہ دعائیں ہیں, یہ دعائیں ہم کو اصل میں شفا دلانے والی ہے اللہ سے. جس اللہ نے ہمیں بیماری میں مبتلا کیا ہے وہی اللہ یہ دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں شفا بھی عطا کر دے گا. پوری ون سائیڈڈ بات کر رہا ہوں نہیں, پوری ایک طرف کی بات کر رہا ہوں نہیں جانا دواخانے کو, علاج نہیں کرانا, ہاں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا, ایسا میں نے نہیں کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علاج کے لیے ہم ون سائیڈڈ ہو گئے ہیں, یہ کہہ رہا ہوں میں. اصل میں ہم ون سائیڈڈ, میں ون سائیڈڈ بات نہیں کر رہا ہوں, اصل میں ہمارا معاشرہ ون سائیڈڈ ہو گیا ہے. درد ہوا پین کلر, درد ہوا پین کلر, درد ہوا پین کلر, 1 سال کھائے, 2 سال کھائے, 3 سال کھائے, 5 سال کے بعد کڈنی فیل ہو گئی. ڈاکٹر خود آپ کو بتائیں گے لگاتار پین کلر کھانے سے کڈنیز فیل ہو جاتے ہیں. حالانکہ درد کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دعا سکھائی. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, ابو داؤد کے اندر یہ واقعہ نقل ہوا. ایک دفعہ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا, ایسا شدید درد میرے جسم میں, ایسا شدید درد میرے جسم میں, ایسا لگتا تھا کہ میں مر جاؤں گا, ایسا لگتا تھا کہ یہ درد میری جان لے لے گا, ایسا سخت درد تھا. اللہ کے نبی نے کہا, اے عثمان جہاں تمہیں درد ہے وہاں پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھو, وہاں پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھو, اور کیا پڑھو, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 دفعہ پڑھو, اور اس کے بعد 7 دفعہ یہ پڑھو, اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. 7 دفعہ تم یہ دعا پڑھو, اللہ تمہارے درد کو دور کرے گا. حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ میری سخت تکلیف تھی, ایسا لگتا تھا کہ میں مر جاؤں گا درد سے, لیکن نبی نے دعا سکھائی, میں نے ہاتھ رکھا اور یہ دعا پڑھا, آنن فانن میرا درد ختم ہو گیا. اللہ اکبر. پین کلر پہ زندگی چل رہی لوگوں کی, روز سر میں درد ہوتا, روز سر کے درد کی گولی, روز پیروں میں درد ہوتا, روز پیروں میں درد کی گولی, روز کمر میں درد ہوتا, روز کمر میں درد کی گولی. کیوں دعا نہیں سکھا اللہ کے نبی ہمارے کو؟ درد کی دعا نہیں ہے, یہ دعا یاد کرو, یہ دعا سیکھو, یہ دعا سکھاؤ. حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں جب بھی جس سے بھی ملتا یہ دعا کا تذکرہ ضرور کرتا. اللہ اکبر. درد ختم ہونے کی یہ دعا ہے. اچھا آزمانے نہیں پڑھنا, آزمانے دیکھیں گے, روز تو یہ درد پین کلر کھائے تو کم ہوتا, آج دعا پڑھ کے دیکھیں گے. ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم اللہ کی دعا کو آزمائیں, ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم نبی کریم کی کلمات کو آزمائیں, ہماری اوقات نہیں ہے. پڑھنا ہے تو کامل یقین کے ساتھ پڑھو, ورنہ تمہارا حال جانے تم جانے. تھک گئے, تھکاوٹ ہو گئی, انسان آتا ہے نیند کی گولی کھا کے سو جاتا ہے. ہاں مزدوروں کو دیکھو آپ کام کرنے, ہارڈ ورک کرنے والے, شراب پی کے سو جاتے. ہاں شراب پی کے سونے والے, ہاں نہیں ذرا بہت محنت ہوتی بھائی ہمارے سے. وہ شراب پینے والے تو برے, کئی کو بولے تو انہوں نشہ کر رہے ہیں کھلے عام, لیکن جو روز نیند کے گولیاں مٹھی مٹھی بھر کے کھا رہے ہیں انہوں اچھے, نیند کے ٹانیکا پی کے سو رہے ہیں انہوں اچھے. کتنی تعجب کی بات ہے. تھکاوٹ ہے, تھک گئے,
اما فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئی، کہیں یا ابا جان میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، میرے ہاتھوں میں درد آ گیا، سوجن آ گئی کام کرتے کرتے، کوئی غلام ہو تو عنایت کر دے تاکہ وہ میری مدد کر دے۔ کہا فاطمہ غلام یا غلام سے بہتر چاہیے؟ اللہ اکبر، غلام چاہیے یا غلام سے بہتر؟ فاطمہ یہ تمہارے لیے کئی غلاموں سے بہتر ہے کہ جب تم تھک جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، اللہ تمہاری پوری تھکان کو دور کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ باتوں پہ یقین کرنا بول تو ذرا مشکل ہے بھائی، آج کیا بھائی یہ صدی میں ٹیکنالوجی کے دور میں دعا سے درد کم ہوتا، ٹیکنالوجی کے دور میں تھکن دعاؤں سے ختم ہوتی، ایمان والوں کی ہوتی میرے بھائی۔ کس کی ہوتی ذرا بولو؟ ایمان والوں کی ضرور ہوتی۔ ایمان کی کمی، یقین کی کمی، تم ایسے رٹے مار مار کے لاکھوں دعا بھی پڑھیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، یقین کے ساتھ پڑھو انشاءاللہ۔ ایک اور دعا ہے، دیکھو آپ بیماری آ گئی، پریشانی ہے، مشکل ہے اپنی زندگی کے اندر، مسائل ہے، دعا کرنا چاہ رہے ہیں اللہ سے۔ کیسی دعا؟ کہ اللہ جب بیماری میں انسان ہاتھ اٹھا کر دعا کرے تو اللہ اس کی بیماری کو شفا میں تبدیل کر دے، اس کی مشکل کو آسانیوں میں تبدیل کر دے، اس کے غموں کو خوشیوں میں تبدیل کر دے۔ آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ انسان جب وہ پڑھے تو وہ جو مانگے اس کو عطا کر دیا جائے، جب وہ بیماری سے شفا مانگے اس کی بیماری اس سے دور کر دی جائے۔ کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں، کیوں نہیں؟ کہا وہ میرے بھائی یونس کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب بندہ اپنی زبان سے یہ دعا اور کلمات نکالتا ہے، اس کے بعد جو بیماری اس کے پاس ہوتی ہے اس سے شفا کی آواز لگاتا ہے اللہ سے، اللہ شفا کاملہ و عاجلہ عطا کرتا ہے۔ یہ وہ دعا ہے میرے بھائی یونس کی کہ جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت آسمانوں میں جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پڑھیے، یہ طریقہ ہے شفا حاصل کرنے کا، یہ طریقہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات شفا کے متعلق کہ انسان سمجھتا ہے میں یہ بات کیسے آپ کے سامنے ایکسپلین کروں، کبھی کبھی میں خود تعجب میں آ جاتا ہوں، کیونکہ ایسے جملے انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے، اصل میں وہ اس کے لائق نہیں ہوتے، وہ اس کے ایمان کے لائق نہیں ہوتے۔ اگر مگر والے جملے، کون سے والے جملے؟ اگر مگر والے جملے کہ تم یہ دواخانے کو لے کے کہیں کو گئے، اگر تم وہ دواخانے کو لے جاتے تو بچ جاتے تھے، ہاں تم یہ دواخانے کو کہیں کو گئے، اگر یہاں جاتے تو اچھے ہو جاتے تھے۔ کتنا عجیب و غریب تصور ہے لوگوں، دواخانے شفا دینے والے ہیں، ڈاکٹر شفا دینے والے ہیں، گولیاں اور انجیکشن شفا دینے والے ہیں، حلوے شفا دینے والے ہیں۔ نہیں مسلمانوں، شفا دینے والا اللہ اکیلا ہے، وہی زندگیاں دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے۔ جس کو وہ زندگی دے دیتا ہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا، اور جس کو وہ موت دینے پہ آ جاتا ہے کائناتیں مل کے بھی اسے بچا نہیں سکتی۔ نبی کریم نے ایک دفعہ یہ بھی کہا کہ لوگوں کالے دانوں میں موت کے علاوہ ہر مرض کی دوا ہے، ہر مرض کی شفا ہے، کلونجی میں ہر مرض کی شفا ہے۔ دیندار غیر دیندار، علم والے غیر علم والے، اچھے لوگ برے لوگ، چھوٹے لوگ بڑے لوگ، ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک دفعہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص ہم میں سے بیمار ہوتا ہے تو پہلے وہ دعا کر کے کسی سے کہتا ہے کہ کلونجی لاؤ، شفا اس سے حاصل کروں گا۔ بخار آئی تو کلونجی کھائے؟ نہیں کھائے۔ شوگر ہو گئی تو کلونجی کھائے؟ نہیں کھائے۔ بی پی کا مسئلہ ہوا تو کلونجی کھائے؟ نہیں کھائے۔ کوئی اور مسئلہ ہوا تو کلونجی کھائے؟ نہیں کھائے۔ حالانکہ نبی کریم نے تو کہا تھا کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر مرض کی دوا ہے۔ پھر کیوں ہم نہیں کھاتے؟ کیوں نہیں کھاتے بھائی؟ شہد میں شفا ہے، انسان شہد استعمال نہیں کرتا۔ زیتون کھاؤ، ہاں اللہ کے نبی نے زمزم میں شفا رکھی ہے، زمزم کے پانی میں، آب زمزم میں شفا ہے۔ اس میں وہاں سے انجیکشن منگائے، اتنے لاکھ کا انجیکشن منگائے،
ہاں بھائی ایک 4-5 ہزار کا زمزم بھی منگاؤ شفا تمہارے مریض کے واسطے, جا کے تم لاؤ 20-50 ہزار روپے خرچہ کر کے تم خود جاؤ عمرہ کر لے کے زمزم لاؤ تمہارے مریض کے واسطے. نہیں صاحب, وہ زمزم میں کتنا ہے کی, لیکن وہ 55,000 کا جو انجیکشن ہے نا, ہاں اچھا ہو جاتا ہمارا مریض, شفا مل جاتی اس کو. کتنے تعجب کی بات ہے میرے بھائی, کتنے. اور یہ باتیں میں ڈھکی چھپی یا جھوٹ موٹ بنا کے نہیں کہہ رہا ہوں, ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے آج کہ ہم ایک طرف ہو گئے, پورے بھاگ رہے ہیں, ترکی بولتے نہیں, بھاگ ادھر سے ادھر سے ادھر, یہ دواخانہ, یہ حکیم, یہ جڑی بوٹی, یہ گولی. ارے میرے بھائی اللہ کے در پہ آؤ, اللہ شفا عطا کر دیتا. ایک اور اہم بات بتانے لگا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں, ابو داؤد کی روایت. یہ حدیث میں بھی موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج بتایا گیا ہے. راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی کسی مریض کے پاس جائے, کیا عیادت کے اصول ہے یہ نہیں معلوم, جا کے عیادت کرنا تو کیا کرنا یہ نہیں معلوم, الٹا مسئلہ ڈرا دیتے جا کے, ارے ایسا ہو گیا, ارے ایسی رپورٹ آ گئی, ارے یہ کر کے دیکھنا تھا, ارے یہاں پر اس سے پہلے مر گئے تھے, فلانے ایمکا ہو گیا تھا, ڈمکا ہو گیا تھا, الٹا ڈرا دیتے. حالانکہ نبی کریم نے کیا سکھایا, جب تم کسی مریض سے ملو تو کیا کہو, لا بأس طہور انشاءاللہ, لا بأس, تم فکر نہ کرو, لا بأس, تم فکر نہ کرو, طہور انشاءاللہ, اللہ تمہارے گناہوں سے بھی تمہیں پاک کر دے گا, یہ بیماری سے جسم کو بھی پاک کر دے گا. طہور انشاءاللہ, اللہ پاک کر دے گا ہم کو. بیماری آتی ہے پاک کرنے کے واسطے, بیماری آتی ہے گناہوں کو مٹانے کے واسطے, بیماری آتی ہے جسم کو صاف کرنے کے واسطے. لا بأس طہور انشاءاللہ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب تم میں سے کوئی کسی مریض کے پاس جائے تو اگر اس کی موت واقع نہ ہونے والی ہو, اگر اس کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہو, تو تم اس کے پاس بیٹھ کر 7 دفعہ یہ دعا پڑھو, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر اس کو موت آنے والی نہیں, اگر وہ مرنے والا نہیں, تو 7 دفعہ تم مریض کے پاس بیٹھ کے یہ پڑھو, اللہ ہر بیماری سے اس کو شفا عطا کر دے گا, ہر بیماری سے. توفیق ہی نہیں ہم کو پڑھنے کی, ہم پڑھنا ہی نہیں چاہتے, اصل میں ہم ادھر آنا ہی نہیں چاہتے. انسان سے کہا جائے گا ارے بھائی پڑھو دعائیں پڑھو, دعاؤں کی پابندی کرو, ہاں یہ بھی کرتے, انسان کب کرتا یہ بھی, جب اس پہ یقین پورا نہیں ہے تو یہ بھی کرتا, اس پہ پورا یقین نہیں ہے تو یہ بھی کرتا. یقین کرنے والا یقین کے ساتھ جب پڑھ لیتا ہے تو پھر ٹھس سے مس نہیں ہوتا. ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت مشہور واقعہ ہے. ایک بڑے جو ہے نا ظالم بادشاہ کے دربار میں آپ کو قتل کرنے کے لیے لایا گیا. ہاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے لایا گیا ہے. حالانکہ اس کی سند تھوڑی کمزور ہے, لیکن واقعہ نصیحت کے لیے بڑا اہم ہے, ایمان کے لیے بڑا اہم ہے کہ ہمارے ایمان کو جھنجھوڑنے والا, ہمارے ایمان کو للکارنے والا ہے. کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کر کھڑا کیا. وہ ظالم بادشاہ ہے, لیکن حضرت انس بڑے اطمینان سے, بڑے سکون سے, بڑے طمانت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ بادشاہ نے کہا انس تم اتنے سکون سے کھڑے ہو, کوئی گھبراہٹ نہیں, کوئی بے چینی اور وحشت نہیں تمہارے چہرے پر. کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی اور کہا تھا انس تم یہ دعا اگر پڑھ لو گے تو تمہارا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا. میں وہ دعا پڑھ کے نکلا ہوں, تو کیا تیری فوج مل کے بھی مجھے قتل نہیں کر سکتی. دعا پہ یقین آ گیا تو پھر آ گیا, ڈرنے کی بات نہیں, گھبرانے کی بات. موت ہے تو مرنے والے ہیں, روک نہیں سکتے موت کو کوئی بھی. میرے بھائیوں بہت موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے آج رکھی ہیں. اس کے ساتھ اور بہت ساری باتیں ہیں جو صحت کے متعلق کبھی کرنی ہوں گی انشاءاللہ. کبھی موقع ملے گا, اللہ اس بات کی ہدایت دے گا تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے 2-4 ایسی باتیں صحت کے متعلق رکھوں گا تاکہ دیکھو آج انسان کا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے, انسان کی دولت کہاں کھپ رہی ہے. آج دواخانوں میں نا
معمولی 2-3 دن ایڈمٹ ہو کے آدمی آ گیا, ہزاروں روپے, ایک دو روپے کی بات نہیں, کتنے؟ ہزاروں روپے. ٹھیک ہے, جن کے پاس ہے, بڑے بڑے لوگ جن کو اللہ نے دے دیا وہ تو خرچ کر لیے, غریب آدمی کہاں سے لائیں گا بھائی 50,000 1,00,000 روپے؟ ہاں, معمولی باتوں پہ لاکھوں روپے چارج کیے جا رہے ہیں, کہاں سے لائیں گا انسان؟ میرے ساتھیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین آلٹرنیٹ دیا ہے ہمیں. ضرورت نہیں کہیں جانے کی انشاءاللہ. اللہ ہر بیماری کا علاج رکھا ہے آسانی کے ساتھ, پریشانی کی بات نہیں ہے. کلونجی کا استعمال کرو, زیتون کا استعمال کرو, زمزم کا استعمال کرو, اجوا کھجور کا استعمال کرو. اجوا کھجور میں بھی شفا ہے میرے بھائی. غرض کہ میں نے جو باتیں رکھی ہے, جو حق اور سچی باتیں تھی, وہ اللہ کی ہدایت کے ساتھ میرے زبان پہ آئی, اور جو باتیں غلطی سے میرے منہ سے نکلی ہیں, جو غلط ہیں, وہ میری طرف سے شیطان کے بہکاوے میں ہے. اللہ میری غلطی کو معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ باتیں حق اور سچ کہی گئی ہیں, اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ, سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ جو راستہ شفا کا تو نے نبی کریم کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے, اللہ شفا کا وہ صحیح طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تو ہی شفا عطا فرمانے والا ہے, تیرے سوا کوئی نہیں. اللہ جو دواخانوں میں شفا کے لیے تڑپ رہے ہیں, اللہ تو ان پہ خاص رحمت نازل فرما کے انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے. اللہ دنیا کے ہر بیمار کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے. اللہ ہم بیماروں کو ایسی شفا عطا فرما دے کہ اس کے بعد پھر کوئی بیماری نہ ہو. اے رحمت کرنے والے اللہ, اے رحم کرنے والے اللہ, اے کرم کرنے والے اللہ, دنیا جہاں میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے, اللہ وہ پریشان مسلمانوں پر تو اپنی خاص رحمت نازل فرما دے. اللہ جہاں کہیں ظالم لوگ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں, اللہ تو ان فرشتوں کو وہاں پر بھیج دے جن کو تو بدر میں نازل کیا تھا. اللہ تو ان فرشتوں کو وہاں پر بھیج دے ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے جن کو تو بدر میں بھیجا تھا. اللہ مظلوم مسلمانوں کی تو مدد فرما. اللہ ظالم کے پنجوں کو مڑوڑ دے. اللہ یہودیوں کو نیست و نابود فرما دے. اللہ اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے. اللہ جو اسلام کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہے, اللہ دشمنان اسلام کی سازشوں کو تو ان پر الٹ دے. اللہ تو ان کی سازشوں کو ان پر الٹ دے. اللہ ان کے قدموں کو لڑکھڑا دے. اللہ ان کے سازشوں کو ناکام فرما دے. الہ العالمین تو جب تک ہمیں زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ. جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.